اب ہمیں پتہ ہے ہمارے روزوں کا کتنی غفلت ہو جاتی ہے، کیا معاملات ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم اور مہربان ہیں، صدقہ فطر بتا دیا کہ دیکھو تم عید کی نماز سے پہلے یا رمضان کے آخری ایک دو دنوں میں، عید والے دن سے ایک دو دن چار دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دو، تمہارے روزوں کی کمی کوتاہی کو قبول کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے، پڑھانے جاتے تھے، تو شاہراہ اعظم جو مین روڈ تھا، بڑا راستہ تھا، وہاں سے جاتے تھے، عیدگاہ میں داخل ہوتے، اور جو نکلتے تھے تو دار عمار ایک چھوٹا راستہ تھا، وہاں سے نکلتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے مجمع میں گئے اور پھر ان کو کہا کہ بھئی تم میں سے بہت کثرت کے ساتھ جہنم میں جانے والی ہیں۔ ایک کمزور سی عورت تھی، ضعیف، کوئی بوڑھی ہوگی، اس نے پوچھا یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عورتیں شکایتیں بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ کئی مختلف روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید والے دن مردوں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیا، عورتوں کو الگ سے مستقل حکم دیا، اور عورتیں باقاعدہ اپنا زیور جو ہے وہ حضرت بلال کے کپڑے میں ڈال دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لکھنے والوں کو، اس کے پڑھنے والے کو اتنی عظمت دی، اتنی قبولیت دی کہ ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، لوگوں سے ہضم ہوتی نہیں۔ نبی علیہ السلام جب عید کے لیے جاتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبدالقاسم ابن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور ایمن ابن ایمن، ان ساروں کو جمع کر کے پورا ایک جناب گروپ جاتا تھا عید کے لیے۔ ہمارے یہاں عید میں کیا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے موبائل کے ساتھ اپنے اپنے کمرے میں اپنے اپنے کارنر پہ لگا ہوا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، ساری دنیا سے کنیکٹڈ ہے، آپس میں پتہ ہی کوئی نہیں۔ معتکف کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ اگر وہ موبائل سے دور ہٹ کے اور غیر ضروری باتوں سے بچ کے اعتکاف کا وقت گزار لے، تو قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو کچھ دن اپنے نامہ اعمال میں ایسے دکھا سکے گا اللہ کو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی نہ ہو۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ آج ہم سے کہا جائے کہ ہماری زندگی میں کوئی دن ایسا ہے کہ جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی ہو، تو جواب بڑا مشکل ہے، شاید نہ ہی ہو، لیکن اعتکاف کے اندر یہ نعمت مل سکتی ہے۔ تو معتکفین کو جو اور بہت سارے فوائد ملتے ہیں، اس میں ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر یہ صحیح طریقے سے اعتکاف کو رکھ کر لیں تو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں کچھ دن ایسے ضرور پائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہوئی، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم، رمضان کی آخری 10 راتوں میں یا آخری 5 راتوں میں، آخری 10 راتوں میں یا ان 10 راتوں میں جو 5 طاق راتیں آتی ہیں، ان میں صاحب قدر کے لیے ہر رات شب قدر ہے، وہ رمضان کی ہو یا غیر رمضان۔ میں اور آپ جس رات کی قدر کر لیں وہ شب قدر بن جائے گی۔ صاحب قدر کے لیے تو ہر شب شب قدر ہے، اس معنی میں کہ اس کی جو فضیلت اور جو اس کی عبادت ہم نے اس میں عبادت کی ہوگی، قیامت کے دن باقی رہے گی، اجر ملے گا۔ اور جن راتوں کی ہم نے قدر نہ کی، گناہوں میں گزار دیتے ہیں، تو وہ نقصان کا ذریعہ ہے۔ تاہم جو شب قدر ہے وہ رمضان میں آتی ہے اور 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی بھی عبادت ہمیں شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو چند راتیں ہیں، اس میں ہم اللہ کو منانے کی فکر کریں، اور پورے ملک میں جگہ جگہ الحمدللہ تقریبات ہوتی ہیں، سلسلے چلتے ہیں، درس و حدیث کے، وعظ و نصیحت کے۔ ہمارے یہاں بھی الحمدللہ ہمیشہ کی طرح الحمدللہ طاق راتوں میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ 21ویں شب کا بیان ہو چکا، آج 23ویں شب ہے، رات کو 11 بجے انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہیں پہ بیان ہوگا۔ اور حقوق العباد سیریز چل رہی ہے، اس کے مطابق ہی وہ آگے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو گزشتہ تھا بچوں کے حقوق کے حوالے سے، اور آج ہے احباب، رفقا، ملاقات کرنے والے دوست احباب سے جو ہمارے رابطے ہونے چاہیے وہ کیسے ہونے چاہیے، ان کے کیا حقوق ہیں، کیا فضیلتیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج رات کو ذکر ہوں گے۔ اور ہر طاق رات کو انشاءاللہ تعالیٰ انتظام ہوتا ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی۔ تاہم آج جو بات اس وقت کرنی ہے ابھی، وہ عید الفطر اور صدقہ فطر سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 ہی عیدیں، اور تمام احادیث کی کتابوں میں، فقہا کی کتابوں میں 2 ہی عیدوں کی تفصیلات اور احکامات موجود۔
تیسری اور چوتھی عید کے بارے میں نہ حدیث میں کچھ موجود، نہ قرون اولیٰ کے علماء اور فقہا اور ائمہ حدیث ان کے پاس کچھ موجود۔ تو عیدیں دو ہی ہیں، اور یہ دونوں کی دونوں عیدیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان کی شان کے مطابق عطا فرمائی ہیں، مسلمانوں کو حالات کے مطابق عطا فرمائی ہیں۔ بہت سارے اور لوگوں کی عیدیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی جو عیدیں ہوتی ہیں نا غیر قوموں کی، کبھی اس میں شرک کی بو آتی ہے، کبھی کسی بادشاہ کی تخت نشینی کی بو آتی ہے، یا کسی گناہ سے متعلق اس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو عید عطا فرمائی ہے یہ خالصتاً پاک صاف، کوئی شرک نہیں، کوئی گناہ نہیں، کسی شخصیت کا تعلق نہیں، ایک اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے۔ پھر جو عیسائیوں کی عید ہے نا 25 دسمبر ہے یا جو اور کوئی دن ہوتے ہیں، وہ سال میں اسی وقت آ رہے ہوتے ہیں۔ 25 دسمبر کو لاہور میں ہمیشہ سردی ہوتی ہے، اور 25 دسمبر اس سال کب آنی ہے، اگلے سال کب آنی ہے، اس سے سال کب آنی ہے، کس دن آنی ہے، سب پتہ ہوتا ہے۔ اسلام کی جو عیدیں ہوتی ہیں نا، بالخصوص عید الفطر، اس کے اندر ایک عجیب چارم ہوتا ہے۔ 29 کو چاند نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، انسان کو ایک انتظار ہوتا ہے۔ پہلے سے ہی پتہ ہونا سیٹ ہو تو وہ کوئی خواہش ایسی نکلتی ہی نہیں، بس ٹھیک ہے بھائی آنی ہے۔ جب ایک انتظار ہوتا ہے پتہ نہیں آج نکلتا ہے نہیں نکلتا، تو وہ ایک بڑی کیفیت ہوتی ہے، اس کو صرف مسلمان ہی محسوس کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کو کیسے وہ محسوس کرے؟ اس کے بعد وہ اندر وہ والا سافٹ ویئر ہی نہیں ہے جس سے یہ والی خوشی کو وہ محسوس کر سکے۔ اللہ نے الحمدللہ ہمارے اندر ڈالا ہوا، ہمارے اندر انسٹال کیا ہوا۔ پھر 25 دسمبر لاہور میں جب آئے گی تو ہمیشہ سردی، عید الفطر جب لاہور میں آئے گی تو کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار، کبھی بارش، کبھی تیز دھوپ، کبھی ٹھنڈ، کبھی کچھ، یہ روٹیٹ ہو رہی ہے سارے سال میں۔ تو موسم کے حوالے سے ہر موسم میں عید منانے کا مزہ، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فطرت کے مطابق انسان کو عطا فرمائی۔ پھر 25 دسمبر جب آئے گی نا تو لاہور میں ہمیشہ سردی ہوگی، کوئی ایسی جگہ بھی دنیا میں ہوگی ہمیشہ گرمی ہوگی وہاں پہ۔ اگر اسلام کی عید بھی ایسی ہوتی تو پھر جس کو جو موسم مل رہا ہے اس علاقے والے کو ہمیشہ وہی ملتا۔ اب یہ روٹیٹ ہونے کی وجہ سے ہر بندے کو، ہر علاقے والے کو مختلف ماحول اور مختلف موسم مل رہا ہے۔ یہ بھی ایک اس کی خوبصورتی ہے، اور اس کے نکھار کو اور اس کی تازگی کو ہمیشہ باقی رکھتی ہے۔ اب جیسے روزے ہیں، مثال کے طور پہ یہ ہوتا کہ دسمبر کے مہینے کے روزے، تو پھر اس میں بھی اسی طرح کے معاملات آتے۔ اب روزے کبھی چھوٹے کبھی بڑے، کہیں کسی کے ساتھ کیسے معاملہ، کسی کے ملک میں کیسے حالات، تو یہ ہر دفعہ ایک نئی تازگی، ہر رمضان ایک نیا تجربہ، ہر عید ایک نیا مزہ، ایک نیا شوق، ایک ولولہ ہوتا ہے۔ یہ روٹین کی چیز نہیں ہوتی۔ آپ 25 دسمبر والے سے پوچھئے، ان کو ولولہ پیدا کرنے کے لیے میوزک ڈالنا پڑا، ولولہ پیدا کرنے کے لیے شراب لانی پڑی، عورت لانی پڑی، ولولہ پیدا کرنے کے لیے بے شمار گناہ کے کام لانے پڑے، حالانکہ وہ انہوں نے شروع کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ۔ تو آج 25 دسمبر کی جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے، ساری چیزیں ادھر ادھر کی، کیونکہ غیر فطری چیز تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت کے مطابق چیزیں عطا فرمائی ہیں، الحمدللہ، کہتے ہیں الحمدللہ۔ اب اس عید کو منانا کیسے ہے؟ اس عید کو منانا کیسے؟ ایک تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، بس ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، اور کسی کام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عقیدہ بھی خراب، عمل بھی خراب، صحت بھی خراب، آنکھیں بھی خراب، سب خراب ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن ہم نے عید گزارنی ہے انشاءاللہ تعالی سنت کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ تو میں کچھ احادیث انشاءاللہ تعالی پڑھ کے سنا رہا ہوں، ان احادیث کی روشنی میں ہم اپنے عید کے پلان کو بناتے رہیں، تیاری کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے،
فجر کی نماز ہو گئی، فجر کے بعد سورج نکلا، سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد جب سورج بلند ہو گیا یعنی اشراق کا جو وقت ہوتا ہے تو عید کی 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی، دونوں عیدوں میں رکعت 2۔ اور یہ 2 رکعت ایسی ہیں کہ ان سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں، ان کے بعد بھی کوئی نماز نہیں، یعنی ہوتے نا 4 فرض پڑھنے تو پہلے 4 سنتیں آ گئیں، یا 3 فرض پڑھنے تو اس کے بعد 2 سنتیں اور آ گئیں، کچھ ہو گیا سلسلہ، نہ، یہ نماز عید کی ایسی ہے کہ اس میں سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی نماز ہے نہ اس کے بعد کوئی نماز ہے۔ اور یہ نماز ایسی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اس نماز میں نہ اذان ہوتی تھی نہ اقامت، اس نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، یہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ پھر عید الفطر میں فجر کے بعد تھوڑا سا تاخیر سے نماز ہونا بہتر ہے، اور عید الاضحیٰ میں فجر کی یعنی فجر نہیں، سورج اشراق کے وقت کے بعد، دوبارہ عرض کرتا ہوں غلطی ہو گئی، عید الفطر میں طلوع آفتاب کے بعد جب وقت شروع ہو جاتا ہے نماز کا، جسے ہم اشراق کا وقت سمجھتے ہیں کہتے ہیں، اس وقت کے میں جب وقت داخل ہو جائے تو عید الفطر تھوڑا تاخیر سے پڑھنا بہتر ہے، اور عید الاضحیٰ جلدی پڑھنا بہتر ہے۔ یہ ساری چیزیں فطرت کے اور ہماری ضرورت کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں۔ عید الفطر میں تاخیر اس لیے کہ انسان فجر کے بعد کچھ ذکر وغیرہ کر لے اور کچھ کھا پی لے اور اس کے بعد پھر پہنچے۔ عید الاضحیٰ میں جلدی کس لیے کہ بھئی فجر کی نماز پڑھی، کچھ ذکر وغیرہ کیا، سورج نکلا، تھوڑا سا بلند ہوا، اب کچھ کھانے پینے کی ضرورت نہیں، اب جانور کو ذبح کیا جائے فوری طور پر، اور جب جانور ذبح ہو جائے اور ممکن ہو تو اسی کی کلیجی سے انسان اپنا کھانا پینے کا سلسلہ شروع کرے، کیونکہ لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو جلدی کرنے کو مستحب بتایا گیا، اور عید الفطر تھوڑا سا تاخیر سے، لیکن اس تاخیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 بجے ہو رہی ہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ فجر کا وقت ختم ہوا، سورج نکلا، اور اس کے بعد کوشش کرے کہ آدھے پونے گھنٹے 1 گھنٹے والی مل جائے، وہ 4 گھنٹے والی جو ہے نا وہ بہت زیادہ لیٹ ہو جاتی ہیں، اتنا لیٹ بھی نہ کریں، گو جائز ہے زوال سے پہلے پہلے، لیکن نبی علیہ السلام اتنا لیٹ بھی نہیں کرتے تھے کہ 10 بجے نماز ہو رہی ہے، 9:30 بجے نماز ہو رہی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، جائز تو ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، اس دن غسل ضرور کیا کرتے تھے۔ عید والے دن غسل کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب کا کیا مطلب ہے؟ وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے، نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، عید والے دن اچھے طریقے سے غسل کرنا، صفائی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یمن کی چادر تھی، لال دھاری دار، قیمتی تھی، بڑی اچھی تھی، نبی علیہ السلام عید کی نماز کے لیے اس کو نکال کے اوڑھ لیا کرتے تھے۔ تو میں بھی آج صبح جب پڑھ رہا تھا سوچ رہا تھا کہ اس چادر کی کچھ تحقیق کروں، کوئی ایک چادر منگوائے عید والے دن تو پہن لی جائے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاص چادر تھی، لال یمنی دھاری دار چادر، لال رنگ کی چادر نہیں، یمنی چادر تھی، لال رنگ کی پٹیاں تھیں، اس میں دھاریاں تھیں، نبی علیہ السلام اس کو پہنا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو ایک سیاہ عمامہ تھا، پگڑی بلیک کلر کی، عید والے دن آپ وہ پہنا کرتے تھے، وہ سیاہ پگڑی باندھا کیا کرتے تھے، اور اس کو شملہ کہتے ہیں جو پیچھے لٹکتا ہے، یہ تو اس کو پیچھے لٹکا لیا کرتے تھے، سیاہ عمامہ ہوتا تھا اور یہ شملہ پیچھے لٹکا لیا کرتے تھے، اور یہ 2 شملے ہونے چاہیے، ایک چھوٹا ایک بڑا، دونوں پیچھے ہو تب بھی ٹھیک ہے، ایک پیچھے اور ایک آگے ہو تب بھی ٹھیک ہے، یہ سب روایات میں ملتا ہے۔ پگڑی پہننا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور علماء نے فرمایا کہ پگڑی پہننا نبی علیہ السلام کی سنت استمراری ہے، یعنی پابندی سے آپ نے اس کو باقاعدگی سے پہننا ہے، ایسا نہیں تھا کہ کبھی پگڑی پہنی اور کبھی ٹوپی پہنی ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پگڑی پہنی، تو پگڑی پہننا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، فرشتے بھی پگڑی پہنتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام عید والے دن کالا عمامہ بھی پہن لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید والے دن موجود جوڑوں میں جو سب سے اچھا جوڑا ہوتا ان کو پہنتے،
عید والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں پہلے سے موجود جوڑوں میں جو سب سے بہتر ہوتا اس کو پہنتے۔ ہر سال ہر عید پہ نیا جوڑا سلوانا یہ ہمارا طریقہ ضرور ہے، لیکن سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی میں، نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہر عید کے اوپر نیا جوڑا ہی سلوایا جائے۔ تاہم اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے ہیں، کوئی کرنا چاہتا ہے تو منع بھی نہیں، تاہم سنت نہیں ہے۔ عید کی نماز عید والے دن اشراق کب پڑھنی چاہیے؟ عید والے دن اشراق کب پڑھنی چاہیے؟ عید والے دن اشراق کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ مردوں کے لیے عید والے دن اشراق کی نماز نہیں، ان کے لیے عید کی نماز ہے گھر سے نکلیں، عیدگاہ جائیں، یا اگر مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو وہاں جائیں اور نماز پڑھ کے واپس آ جائیں۔ تو عید والے دن اشراق کی نماز ممنوع ہے۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، نماز کے لیے جانے سے پہلے گھر میں کوئی نماز نفل پڑھنا بھی منع ہے۔ فرض نماز تو پڑھ لی فجر کی، اس کے بعد سورج نکلا، تھوڑا وقت داخل ہوا، اگر ہم 1 گھنٹے بعد والی نماز پڑھیں اور ہمارے پاس وقت ہے اشراق والا، کوئی نفل والا، تو وہ نماز نہیں پڑھنی۔ مردوں نے گھر میں بھی کوئی عید کی نماز جا کے ڈائریکٹ پڑھیں گے۔ عید میں خوشبو لگانا سنت ہے، عطر لگانا، پرفیوم لگانا، اس میں اگر الکوہل نہ ہو تو عید والے دن پرفیوم لگانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطر لگانا، خوشبو لگانا، پرفیوم سے مراد عطر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقی تمام چیزوں میں کفایت شعاری اور میانہ روی کا معاملہ رکھتے تھے، خوشبو قیمتی سے قیمتی اور مہنگی سے مہنگی خریدتے تھے، خوشبو اعلیٰ سے اعلیٰ۔ نبی علیہ السلام نے اس میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کم خرچ کرو یا اس کے اندر بہت سستی سی کوئی چیز لے لو، گزارا کر لو، نہیں۔ کپڑے تو آپ نے مختلف پہنے، کم سے کم قیمت والا بھی پہن لیا، کھانے میں سوکھی روٹی بھی کھا لی، بھوکے بھی رہ گئے، لیکن خوشبو کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت عمدہ اور قیمتی اور اچھی خوشبو لگاتے تھے۔ تو خوشبو اچھی لگانا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا جی، سرما کس وقت لگانا چاہیے؟ عید والے دن سرما کس وقت لگانا چاہیے؟ نماز پہ جانے سے پہلے یا واپس آ کے؟ کب لگانا چاہیے؟ سرما عید والے دن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سرمے سے۔ سرما رات کو لگانا سنت ہے، دن میں لگانا سنت نہیں ہے۔ خوشبو تو جب بھی انسان لگائے، لیکن سرما یہ رات کا عمل ہے، یہ دن کا عمل نہیں ہے۔ اور سرما بیسیکلی زینت سے زیادہ آنکھوں کی حفاظت اور بینائی کو تیز کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کرے خالص مل جائے اور صحیح سرما ہو تو رات کو لگا کے سونا، یہ آنکھوں کی بینائی کے حفاظت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے یہ ہے۔ سرما بیسیکلی زینت کے لیے نہیں۔ تو آپ نے ٹھیک بتایا کہ عید والے دن سرما لگانا باقی سنتوں میں سنت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کے لیے جب جاتے تھے تو عام طور سے پیدل تشریف لے جاتے اور پیدل واپس آتے۔ تو علماء نے لکھا کہ عید کی نماز کے لیے پیدل آنا جانا کرنا یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے، پڑھانے جاتے تھے، تو شاہراہ اعظم جو مین روڈ تھا، بڑا راستہ تھا، وہاں سے جاتے تھے، عیدگاہ میں داخل ہوتے، اور جو نکلتے تھے تو دار عمار ایک چھوٹا راستہ تھا، وہاں سے نکلتے تھے۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو عیدگاہ میں ایک راستے سے داخل ہوتے تھے اور واپسی دوسرے راستے سے کرتے تھے۔ اس میں علماء نے فرمایا کہ کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں راستوں کو نبی علیہ السلام کے قدموں کی برکت مل جائے، آپ کی برکات دونوں جگہوں کو مل جائیں، پھر دونوں طرف کے لوگوں کو نبی علیہ السلام سے ملنے کا، زیارت کا، بات چیت کا موقع مل جائے۔ پیدل جا رہے ہیں تو راستے میں جو ملے گا تو چپ کا روزہ تو نہیں ہوتا نا، خیر خیریت سلام دعا تو ہو جاتی ہے، انسان حال چال بھی پوچھ سکتا ہے، تو ادھر والوں سے بھی اور ادھر والوں سے بھی، دونوں جگہ کے لوگوں سے حال احوال، دیکھ بھال، سارا کچھ یہ سب چیزیں ہو گئیں، دونوں کے ساتھ صلہ رحمی ہو گئی، ایک محبت کی، اپنائیت کی، تعلق کی بات چیت ہو گئی۔ تو اس طرح کی جو ہے برکات علماء نے لکھی ہیں کہ یہ ہوتی تھی۔ تو عیدگاہ اگر جانا ہو، اگر قریب ہے
تو پھر پیدل ہی انسان جائے، کوشش تو کرے کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ تو پیدل جائیں۔ کہیں دور ہے، جیسے مجھے عید کی نماز پڑھانی جانا ہوتا ہے 10 کلو میٹر، پیدل نہیں جا سکوں گا، تو قریب کی جگہ ہو تو پیدل جانا، لیکن 2 راستے اگر ہوں تو بہت اچھا۔ لیکن اگر کوئی جگہ راستہ ہی ایک ہے پھر مجبوری ہے، لیکن مسلمانوں کو چاہیے جہاں عید کی نماز ہو ان چیزوں کا اہتمام ہو، یہ روایت بڑھنی چاہیے، چیزیں آنی چاہیے۔ عید والے دن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے اس میں تقوی کی نصیحت کرتے، خوف خدا کی، اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ جو خاص طور سے نبی علیہ السلام عید والے دن تاکید کرتے تھے وہ صدقہ کرنے کی۔ صدقہ فطر کی ابھی بات نہیں ہو رہی، صدقہ کرنے کی، جنرل صدقہ کرنے کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید والے دن مردوں کو باقاعدہ اس بات کی ترغیب دیتے تھے کہ صدقہ کریں، اور مردوں کے مجمع سے فارغ ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے مجمع میں تشریف لے جاتے اور پھر ان کو صدقے کی ترغیب دیتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید والے دن تقوی کی خوب وصیحت کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں تاکید کی اور صدقہ کرنے کو کہا عورتوں کے مجمع میں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے مجمع میں گئے اور پھر ان کو کہا کہ بھئی تم میں سے بہت کثرت کے ساتھ جہنم میں جانے والی ہیں۔ ایک کمزور سی عورت تھی، ضعیف، بوڑھی ہوگی، اس نے پوچھا یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عورتیں شکایتیں بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ زبان پہ شکایت رہتی ہے ہر وقت، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ہر وقت شکایت ہی شکایت، اور شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو، تو یہ وجہ ہے کہ تم عورتیں کثرت کے ساتھ جہنم میں جاؤ گی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی، تو انہوں نے پھر اپنے زیور، بالیاں اور چیزیں صدقہ کرنے شروع کی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کپڑا تھا اس میں ڈالنے لگے۔ تو کئی مختلف روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید والے دن مردوں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیا، عورتوں کو الگ سے مستقل حکم دیا، اور عورتیں باقاعدہ اپنا زیور جو ہے وہ حضرت بلال کے کپڑے میں ڈال دیا کرتی تھی۔ تو عید والے دن صدقہ کرنا یہ بھی ایک سنت عمل ہے، میں کرنا چاہیے۔ کتنا کرنا چاہیے بھئی؟ جتنی جس کی ہمت ہو کچھ نہ کچھ ضرور اس میں حصہ ڈالے۔ عید کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ ویسے تو یہ امام صاحب کا کام ہے جنہوں نے عید پڑھانی ہے، ہمارا تو نہیں ہے، لیکن معلوم تو ہونا چاہیے۔ تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں اس سے اگلی صورت هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں اور سورہ غاشیہ دوسری رکعت میں۔ عید کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں عید کی نماز کی؟ 2، تو 2 ہی صورتیں۔ وطر کے بارے میں 3 رکعتیں ہیں اور 3 صورتوں کا بتایا۔ وطر میں پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ بڑی وضاحت کے ساتھ حدیث میں موجود ہے وطر کی 3 رکعتوں میں یہ 3 صورتیں نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ تو جب یہ مستند بات موجود ہے تو آج کل ہم سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ابھی اسی رمضان میں کتنے لوگوں نے پوچھا ہے، کوئی کلپ کوئی چل رہا ہے کہ وطر کی 3 رکعتیں نہیں ہیں، اور اچھے اچھے لوگ جو زندگی سے 3 رکعتیں پڑھتے آ رہے ہیں وہ پریشان ہو کے پوچھتے ہیں ہاں جی اب بتائیے۔ تو وطر کی 3 رکعتیں ہیں جی، اور عید کی 2 رکعتیں ہیں، دونوں کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ کون سی صورت پڑھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی عما یتساءلون سورہ نبا اور والشمس وضحاها دوسری رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی رہا کہ پہلی رکعت میں عما یتساءلون سورۃ النبا پڑھی، آخری سپارے کی پہلی صورت، اور دوسری رکعت میں سورہ والشمس وضحاها، سورہ والضحا جو سورہ ضحاها یہ پڑھی آپ نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دیتے تھے عید کا یا جمعے کا تو عصا اپنے پاس رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کمان دی گئی، تیر کمان ہے نا، کمان دی گئی، آپ نے کمان کے سہارے جو ہے وہ لے کے عصا کی جگہ کمان کے ذریعے آپ نے پھر سہارا لیا اور خطبہ دیا۔ خلفائے راشدین بھی عصا لیتے تھے نبی علیہ السلام کی سنت میں، اور آج بھی الحمدللہ بہت سارے علماء جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے عصا رکھتے ہیں۔ بعض میں نے دیکھا تلوار رکھتے ہیں۔ کراچی میں ایک مسجد ہے صدر میں، تو انہوں نے تلوار رکھی ہوئی ہے،
تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ عید والے دن عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ تکبیرات پڑھنی چاہیے، وہ کون سی تکبیریں ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات حدیث سے ثابت ہیں اور مستند ہیں۔ آج کل نا ہر آدمی کو چاہیے کوئی نئی چیز دینا، تو اس میں 2 دفعہ ہم نے پڑھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ مستند بات ہے۔ اب کئی لوگ اس کے اندر بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر شروع والا 2 نہیں ہے، 3 دفعہ ہے، 4 دفعہ ہے۔ وہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بھئی اگر آپ 2 والی حدیث نہیں لے رہے، 3 والی لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، 2 والی کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ لڑائی یہاں پہ آتی ہے۔ اب نماز میں پڑھ لو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں پڑھنی، دوسری پڑھنی۔ بھئی آپ دوسری بھی پڑھ لو، تیسری بھی پڑھ لو، لیکن جو پہلی پڑھا اس کو غلط کیوں کہہ رہے ہو؟ یا تو وہ غلط ہو، غلط تو نہیں ہے۔ درود شریف درجنوں قسم کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، بہت سارے درود شریف نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، خود آپ نے امت کو سکھائیں۔ اب ایک وقت میں بندہ ایک پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے رفع دین کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا، دونوں چیزیں نبی سے ثابت ہے۔ بھئی ایک آدمی رفع دین کر رہا ہے، اچھا بھی کر لو بھائی، جو نہیں کر رہا اس کو غلط کس بات پر کہہ رہے ہو؟ تو یہ معاملات جو ہے نا آج کل انٹرنیٹ پہ آ کے بہت جو اس وقت پوزیشن بن چکی ہے، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے علماء تک محدود رہنے کی، ورنہ آگے ہماری نسلوں کا ایمان نہیں بچنا، اتنے اختلافات میں ڈال دینے۔ ابھی چند دن پہلے نظر پڑی ایک ٹاپک کے اوپر، اتنا غلیظ اور اتنا برا انداز، بہت خوبصورت ٹاپک ہے لیکن اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بہت خراب ہیں۔ ٹاپک کیا ہے جی؟ ہاں جی اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا، ہم اس کا حل اس کا جواب تلاش کر لیا۔ بھئی کیا ضرورت ہے بندے کو ہلانے خراب کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی ضرورت ہے ہمیں اس چیز کو پوچھنے کی؟ اب اس طریقے سے ان طریقوں سے امت کے ایمان کو ہلایا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر۔ تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح چیزوں کے ساتھ، مستند چیزوں کے ساتھ مضبوط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے لوگوں کی بھی غلطی ہے نا، ایک چیز دیکھتے آ رہے ہیں کہ برسوں سے ہو رہی ہے اور علماء کرتے آ رہے ہیں، بڑے بڑے اکابرین کر رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، کئی کوئی کلپ ملتا ہے اس کے فوراً بعد سوال پوچھنے ہیں، ہاں جی بتائیں یہ کیا ہے جی؟ یہ جو 14 سال سے علماء کرام چیز چلتے انہیں نہیں پتا کیا ہے؟ تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا فکر کرنے والی بات ہے۔ اب جیسے فضائل اعمال کے اوپر آج کل چند دنوں سے شوشہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر ضعیف احادیث موجود ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لکھنے والوں کو، اس کے پڑھنے والے کو اتنی عظمت دی، اتنی قبولیت دی کہ ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، لوگوں سے ہضم ہوتی نہیں۔ لے آئیں گے جناب یہ کیا ہے؟ جناب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل اعمال میں احادیث لکھی اپنے پاس سے تو نہیں لکھی، بڑی بڑی مستند کتابوں سے لکھی ہیں۔ تو اگر غلط کہنے تو ان بڑی بڑی کتابوں والوں کو کہیں جن کی کتابوں سے فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں نقل کی ہیں۔ انہوں نے تو وہاں سے اٹھا کے یہاں، وہاں سے اٹھا کے یہاں، یہاں سے اٹھا کے یہاں، احادیث کی کتابیں تھیں وہاں سے لے کے فضائل کا ایک نسخہ بنانا تھا وہ بنا دی۔ اپنے پاس سے تو کوئی نہیں، انہوں نے فیبریکیٹڈ تھوڑی ہے۔ ضعیف اور موضوع میں فرق ہے، عوام کو یہ بھی نہیں پتا۔ ضعیف کا مطلب ہے کمزور اور موضوع کا مطلب ہے گھڑا ہوا، 2 نمبر، فیک، فیبریکیٹڈ۔ تو فیبریکیٹڈ پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اب ضعیف کا حکم کیا ہے؟ کسی حدیث میں یا قرآن کی آیت میں دکھائیں
کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ الفاظ فقہاء اور محدثین نے بنائے ہیں، حدیث میں تو نہیں ملتے۔ اور جن فقہاء اور محدثین نے یہ الفاظ بنائے، اصطلاحات بنائی ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنی تفصیل بھی لکھی ہے کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ ہے، اور ان احادیث سے یہ کام لیا جا سکتا ہے، ان کو یہاں استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کو یہاں کیا جا سکتا ہے۔ وہ سارے اصول و ضوابط فقہاء نے لکھے ہیں، محدثین نے لکھے ہیں، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت بڑی تعداد ہے، وہ لکھیں۔ اور اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو بالکل قرآن کی آیت اور صحیح حدیث بالکل بہترین درجے کی ہے، حرام اور حلال کے مسائل وہاں سے لو۔ جب آ جاتی ہے فضائل کی بات، صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، تو اس میں جو ضعیف روایت ہے وہ بھی لے لی جاتی ہیں۔ اور یہ ضعیف روایت کو ضعیف کس نے کہا؟ محدثین نے کہا۔ یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کی کوئی بات ضعیف نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا کوئی حرف ضعیف نہیں ہو سکتا، ہر حرف صحیح اور بہترین ہے۔ یہ جو ضعف لگایا ہے کہ یہ بات، یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ کیوں ہے؟ یہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے الفاظ کے اوپر بات نہیں ہے، یہ کس پہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام سے فلاں 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 کر کے یہاں تک جو پہنچے، ان میں درمیان میں جو واسطے ہیں، ان واسطوں میں کہیں کوئی کمی ہے، اس شخص کی ذہنیت پہ، اس شخص کے کسی بھی چیز کے اوپر کوئی کمی ہے، کسی نے کوئی اشکال اٹھایا کہ بھی یہ بندہ ایسا ہے، تو اس کو پھر علماء نے اس درجے سے، جس سے حرام حلال کے مسئلے نکالنے ہیں، اس سے نکال کے نیچے والی کیٹیگری میں رکھ دیا کہ بھئی فضائل کے اندر کر لو۔ پھر انہی محدثین نے جنہوں نے اصول بنائے، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی فضیلت کے باب میں ایک حدیث کئی طریقوں سے ملتی ہے، 10 راویوں سے ملتی ہے، تو ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ بھئی ایک جگہ 10 کمزور لوگ ہیں، تو 10 کمزور لوگ مل کے بھی یہ قوت بن گئی نا۔ تو فضائل کے باب میں ضعیف حدیث تو ہر ایک نے لی ہیں، اور اگر آپ صرف ضعیف حدیث کی بنیاد پر فضائل اعمال کو نشانہ بناتے ہیں، تو جناب طبرانی میں بھی ضعیف حدیث موجود ہیں، اور بھی حدیث کی بڑی بڑی کئی کتابوں میں ضعیف حدیث موجود ہیں، پھر تو آپ پورے دین کو مٹا دیں گے۔ یہ تو بغض ہے فضائل اہل حق سے کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، بغض نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں میرا موضوع نہیں ہوتا، میں اس پہ بات نہیں کرتا ہوں، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں۔ ہم اگر اپنے اکابر تک، اپنے مستند علماء تک محدود نہ رہے تو پرخشے اڑ جائیں گے ہمارے، جو کچھ میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، نسلوں کو بچانے کے لیے ہمیں لمیٹڈ رہنا ہوگا، ورنہ ہم نہیں بچ سکتے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں، ضعیف احادیث فضائل میں محدثین کے ضعیف کیوں ہیں، حدیث ضعیف کیوں ہے؟ محدثین کے اصول کے مطابق۔ کسی قرآن یا حدیث میں نہیں ہے کہ میری حدیث ضعیف ہوگی اور میری حدیث حسن بھی ہوگی۔ محدثین نے حکم لگایا اس کا درجہ، اس کا اسٹیٹس یہ، اس کا یہ، اس کا یہ، اس اسٹیٹس والوں سے یہ مسائل لینے ہیں عقائد کے اور اسلام کے بنیادی حرام حلال کے، اور اس سے یہ لینے، اور ضعیف سے فضائل لینے، یہ سب محدثین نے بتایا ہوا ہے۔ تو اس لیے فضائل اعمال پڑھیے اور اچھی چیزوں پر عمل کیجیے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اچھا جی، عید کی بات ہو رہی تھی، درمیان میں میرا غصہ شصہ آ گیا تھوڑا سا، اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو اچھا لگا برا لگا، لیکن ایک غم تھا کئی دنوں سے اس پہ کوئی بات کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کے لیے جب تشریف لے جاتے تھے تو کیا اکیلے جاتے تھے؟ نہیں، اکیلے نہیں جاتے تھے، سارے بچوں کو جمع کرتے، حضرت عباس کے بچوں کو جمع کرتے، اور جناب اسامہ بن زید، ایمن بن ام ایمن، عبداللہ بن عباس اور قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب بچوں کو جمع کر کے پھر جاتے تھے، حضرت علی کو، حضرت جعفر کو، سب بڑوں کو، بچوں کو، پورے جماعت کے ساتھ جاتے تھے، اکیلے نہیں جاتے تھے۔ یہاں سے کیا مل رہا ہے سبق؟ کہ عید کی نماز میں گھر کے بڑے چھوٹے بچے سب خوشیوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے جائیں۔
اور یہ ایک ٹائم فیملی ٹائم بھی گزارے اس میں۔ عید والے دن ایک کام ہمیں اور کرنا چاہیے، عید والے دن ہمیں کچھ موبائل فری ٹائم بھی گزارنا چاہیے، انٹرنیٹ فری ٹائم بھی گزارنا چاہیے، اور عید والے دن بلکہ روزانہ ہی گھر میں ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ ٹائم ایسا ہو، یا گھر کے اندر کچھ علاقہ ایسا ہو، گھر کے اندر کچھ ایسا ایریا ہو کہ وہاں موبائل زون، وہ نو موبائل زون ہو، وہ ایریا ایسا ہو کہ موبائل زون یہاں نہیں ہے، یہ موبائل زون نہیں ہے جی، یہاں موبائل نہیں آ سکتا، یا ٹائم ایسا ہو، مثال کے طور پر عشاء کی نماز کے بعد روزانہ ماں باپ کے ساتھ بچے سب آپس میں جمع ہو اور لکھ دیا جائے نو موبائل زون، بس یہاں موبائل نہیں آئے گا، یا نو موبائل ٹائم، اور گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپس میں بیٹھیں، خوش گپیاں ادھر ادھر کی باتیں ہوں، ہنسنا ہنسانا ہو، لطیفے سنائیں، حدیث سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کے وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسنا ہنسانا جہاد سے افضل ہے۔ ماں باپ اپنے باپ دادا کی باتیں سنائیں اور واقعات سنائیں، تجربات سنائیں، اولاد اپنی چیزیں سنائیں، ارے لطیفے سنائیں، اچھے حکمت والے اشعار ہیں وہ سنائیں، ایسا کوئی ٹائم گھر میں ہونا چاہیے، روز ہونا چاہیے، یا آپس میں محبتیں بڑھیں گی، اور عید والے دن تو بالکل ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام سب کو جمع کر کے لے جا رہے ہیں، اکیلے تشریف لے جاتے۔ میں نے بھی آپ کو بتایا کون کون سے نام، نبی علیہ السلام جب عید کے لیے جاتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچے حضرت عبداللہ ابن عباس، قاسم ابن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور ایمن ابن ایمن، ان ساروں کو جمع کر کے پورا ایک جناب گروپ جاتا تھا عید کے لیے۔ ہمارے یہاں عید میں کیا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے موبائل کے ساتھ اپنے اپنے کمرے میں اپنے اپنے کارنر پہ لگا ہوا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، ساری دنیا سے کنیکٹڈ ہے، آپس میں پتہ ہی کوئی نہیں۔ گھر میں 6 لوگ ہیں، ایک امریکہ میں رابطے میں، ایک افریقہ میں رابطے میں، ایک اسرائیل میں، ایک سعودی عرب میں رابطے میں، اور ایک کئی رابطے میں، آپس میں کوئی رابطہ ہے۔ یہ تو ظلم ہے، یہ تو عید نہیں ہے۔ عید تو پھر اپنوں میں گزارنا اور محبت کا اظہار کرنا، یہ ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر میں جب جاتے تو کوئی میٹھی چیز کھاتے، مثال کے طور پر چھوارے ہیں، کھجور ہے، ہمارے ہاں سوئیاں بنتی ہیں، تو کوئی بھی میٹھی چیز ہو اور کھجور ہو تو 3 کی تعداد، طاق عدد اللہ کے محبوب کو پسند ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے جو تکبیرات کہنی چاہیے، بات وہاں سے شروع ہوئی تھی، پہنچ گئی فضائل اعمال پر، شروع ہوئی تھی تکبیرات سے، پہنچی کدھر؟ عید والے دن جو تکبیرات کہنی چاہیے وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو 2 دفعہ اللہ اکبر والی روایت ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اب اگر کوئی 3 پڑھتا ہے تو بھائی پڑھ لے، 2 والوں کو نہ برا کہہ دے، ٹھیک ہے نا۔ اب جاتے ہوئے پڑھنی ہے، آہستہ آواز سے نہیں۔ عید الفطر میں آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، اور عید الاضحیٰ میں مناسب بلند آواز سے۔ عید الفطر میں آہستہ آواز کے ساتھ جاتے ہوئے بھی پڑھے، آتے ہوئے بھی پڑھے، اور عید الاضحیٰ میں مناسب بلند آواز کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ عید والے دن مبارکباد دینے کا کیا رنگ ہونا چاہیے، کیا ڈھنگ ہونا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں عید مبارک، ٹھیک ہے، عید مبارک کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ جو صحابہ کرام سے منقول ہے، جو کتابوں میں جملہ لکھا ہوا ہے، وہ ہے تقبل اللہ منا ومنکا، یہ ایک دعا ہے کہ جو رمضان میں ہم نے روزے رکھے، اتنے اعمال کیے، تراویح اور باقی چیزیں، تقبل اللہ منا ومنکا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہم سے بھی اور آپ سے بھی۔ یہ دعائیہ کلمہ یہ صحابہ سے ثابت ہے، یہ بہتر ہے، باقی جو باقی دوسرے الفاظ ہیں وہ جائز ہیں، کہہ سکتے ہیں تقبل اللہ منا ومنکا۔ چاند رات میں عورتوں کا مہندی لگانا یہ بھی سنت ہے، ازواج مطہرات باقاعدہ اہتمام سے لگایا کرتی تھیں گھروں میں، اور بچیاں عورتیں مہندی لگایا کرتی تھیں، تو مہندی لگانا سنت ہے ازواج مطہرات کی۔ تو ہماری عورتوں کو بھی چاند رات کو ایک دن پہلے، جو بھی عید سے پہلے تو مہندی لگانا بہت اچھی بات ہے، سنت ہے، ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوف خدا والا تو کوئی خاوند نہیں ہو سکتا نا۔
تو آپ کی بیویاں تو لگاتی تھیں، تو ہماری بیویاں کیوں نہ لگائیں گی؟ یہ کوئی تقویٰ تھوڑی ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ نبی کی سنت پوری کرنا اور کروانا تقویٰ ہے. عمر کچھ بھی ہو گئی ہو، بابا جی ہو گئے 70 سال کے اور یا 75 سال کے، اور اماں جان ہو گئی 68 65 سال کی، تو بھی لگائیں. ارے بھائی نبی کی سنت ہے، اس کا عمر سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ جذبے جوان رہنے چاہیے. بال سفید ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس اب جذبے جوان نہ ہو. نہیں، شوق ہونے چاہیے، محبتیں ہونی چاہیے، ایسے انداز اور ایسی باتیں میاں بیوی میں رہنی چاہیے، باقی رہنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی تھی، تو آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ تقریباً سب 58 60 سال ہوگی. 53 سال کی عمر میں تو شادی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد کسی سفر میں 2 4 سال بعد تو 55 58 ایسی کوئی عمر ہوگی. تو میاں بیوی کے تعلقات آپس میں خوشگوار رہنے بھی ضروری ہیں، اور ان کو اس انداز سے، یہ نہیں کہ جی میں 75 سال کا ہو گیا ہوں تو کیا ہو گیا 75 سال کے ہو گئے، 175 کے بھی ہو جائیں تو کیا ہو گیا. یہ تعلقات، یہ گرم جوشی، یہ محبتیں باقی رہنی چاہیے. تو جو حلال ان چیزیں ہیں ان کو انجوائے کرنا چاہیے. تو اسی طرح عورتوں کا مہندی لگانا، لیکن عورت کا مہندی لگانا عورت سے، آج کل کی طرح نہیں بازار میں گئے مرد کے ہاتھ میں جناب ہاتھ دیا کسی عورت نے اور اس نے جناب مہندی لگا دی. یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. ویری ایزی وے ٹو گو ٹو ہیل، جہنم میں جانے کا بڑا آسان طریقہ ہے. اب ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ سن لیجئے. ایک بڑا اچھا نوجوان تھا، ایک شخص تھا بڑا دیندار، اچھا، اس کی بیوی بھی بڑی اچھی تھی، سونار تھا وہ. ایک دن گھر آیا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے. گھر آیا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے. نے کہا خیریت ہے؟ نے کہا ہاں جی بس حادثہ ایسا ہو گیا. بھی کیا ہو گیا؟ اس بیوی نے کہا کہ ہمارا جو یہ دودھ والا یا کوئی سبزی والا کوئی برسوں سے آتا تھا، چھوٹا سا تھا، ہمارے گھر سے آ رہا ہے تو چل رہا تھا. آج میں نے جب کوئی چیز لینے دینے کے لیے ہاتھ باہر نکالا تو اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور دبایا. عورت کو اللہ نے یہ والی سینسز زیادہ دی ہوئی کہ اگلے بندے کی جو نگاہ ہے اس میں شہوت کتنی ہے. عورت ادھر جا رہی ہے، پیچھے سے کوئی نظر ڈال رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی چیز زیادہ دی ہوئی ہے، جلدی سمجھ جاتی ہے کہ اس نے جو ہے نا شہوت سے میرے ہاتھ کو دبایا، بری نیت سے میرے ہاتھ کو دبایا. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب کس پہ بندہ بھروسہ کرے اور کیا کرے. بچہ تھا اور اتنا اس کے ساتھ ہم خیال کرتے ہیں، آج اس نے میرے ہی ساتھ یہ کیا. جیسے ہی بیوی نے کہا تو اب یہ سونار صاحب رو رہے ہیں. تو یہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے اس غلطی اس بچے کی نہیں، غلطی میری ہے. اس بچے کی غلطی نہیں، غلطی میری ہے. بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ آج گھر دکان پہ ایک عورت آئی تھی، چوڑی اس نے پسند کی اور اس نے ہاتھ آگے کر دیا، میں نے پہنایا اور میں نے اس کے ہاتھ کی لذت لی تھی، تو برابر ہو گیا کھاتا. وہ تو کوئی نصیب والا تھا کہ گناہ کا اثر فوری طور پر ظاہر ہو گیا. اور یہ عبرت ہمارے لیے موجود ہے. تو عورتیں مہندی لگائیں، خود لگائیں یا کسی عورت سے لگائیں، اور پردے میں لگائیں. اور مہندی لگا کے اپنے جو ہاتھ جو ہے نا وہ اپنے اسٹیٹس پہ نہ لگائیں اور فیس بک پہ اور ادھر ادھر نہ ڈالیں کہ مہندی لگائی ہوئی ہے، محرم بھی دیکھ رہے ہیں، غیر محرم بھی دیکھ رہے ہیں. مہندی لگانی ہے شوہر کے لیے، گھر میں اپنے لیے، خوشی کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے تو نہیں لگانی. تو ان چیزوں کے خیال کے ساتھ مہندی ہو تو بڑا پاکیزہ عمل ہے. عید کی رات بڑی برکت والی رات ہے. دونوں راتیں جیسے ہمارے معاشرے میں چاند رات کہا جاتا ہے، یہ عیدین کی راتیں بڑی مبارک راتیں ہیں. شب قدر مبارک رات ہے، شب برات مبارک رات ہے، عید کی رات بھی، دونوں عیدوں کی راتیں بڑی مبارک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کی رات میں عبادت کرنے والے کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کا دن. تو شب عید میں عبادت انسان اس لیے زیادہ کرے، نفلی عبادات، کہ قیامت کے دن میرا دل زندہ رہے، کیونکہ اس دن کافروں کے دل مردہ ہوں گے. تو عید کی رات تو خوب مانگنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کی رات ہے. یہ
بازاروں میں جا کے میوزک سننے کی اور شاپنگ کرنے کی رات نہیں، ہمارے معاشرے میں بن گئی ہے، اور ہم نے اس رات کو بہت بری طرح اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ بھئی شاپنگ کرنی ہے دن کے وقت میں، ایسے وقت میں کریں جب بازار میں رش نہ ہو، کوشش تو کریں شعبان سے پہلے، نہیں تو دوسرے عشرے میں ہی کر لیں، پہلے دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں بازار جانے کی کوشش کریں، نام ہی نہ ہو۔ ہم لوگ اگر یہ کر لیں گے تو یہ دکاندار بے شمار ایسے ہیں جو رمضان کو باقاعدہ اپنے تجارتی سیزن کے طور پر لیتے ہیں۔ رمضان تجارتی سیزن ہے، یہ عبادت ہے، ہم بھی عبادت میں مشغول ہوں تو وہ بھی عبادت میں مشغول ہے۔ جو ہم لینے جائیں گے چیزیں ایسے وقت میں تو اور بیٹھیں گے، ہم نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہرحال عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، یہ دونوں راتیں بڑی برکت والی، بڑی قبولیت والی ہیں۔ اعتکاف والے گھر سے نکلتے ہیں اعتکاف کے لیے، چاند نکلنے تک تو تسلی سے بیٹھے رہتے ہیں، اور جیسے ہی چاند نکلتا ہے پھر مسجد میں بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں نیچے سے کوئی اسپرنگ نکال آتے، کانٹے نکال آتے، ان کو کہہ دو کہ تھوڑی دیر 2 گھنٹے اور مسجد میں ٹھہر جاؤ، اب عشاء کی نماز پڑھ لو، وہ بڑا مشکل لگتا ہے، بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں۔ بھئی معتکفین جو 9 دن یا 10 دن سے مسجد میں ہیں، وہ عید کی اس رات کی فضیلت ایسے مزید حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر مغرب کے فوراً بعد چاند کا اعلان ہو گیا، اب یہ عشاء پڑھ کے اور آدھے گھنٹے بعد نکلیں، کوئی 2-3 گھنٹے ایکسٹرا گزار لیں تو رات مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، 12 بجے تھوڑی شروع ہوتی ہے، وہ تو انگریزوں کی رات 12 بجے شروع ہوتی ہے، شریعت میں رات مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ تو مغرب سے عشاء بھی اگر وقت کسی نے گزارا تو اس نے کچھ حصہ عبادت کا گزار لیا۔ اعتکاف سے اٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بس وقت پورا ہو گیا، چاند نکل آیا، اعتکاف مکمل ہو گیا، اب جیسے مرضی باہر نکل جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے لیے کسی نے لینے آنا ہے، کسی نے چھوڑنے آنا ہے، کوئی ہار، کوئی انتظام، یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں، اس کا اسلام سے، شریعت سے کوئی لینے دینا نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طرح عدت سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھئی خاوند کا انتقال ہو گیا، عورت عدت میں بیٹھی ہے، 130 ڈیز، 130 دن کاؤنٹ کر لے، 130 دن بعد وقت پورا ہو گیا تو بات ختم۔ اب جی کمرے سے باہر نکلنا ہے، داخل ہونا ہے، گھر سے اندر باہر نکل کے پھر واپس آنا ہے، اور کچھ اس میں لوازمات کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے بنا لیے ہیں الٹے سیدھے۔ وقت پورا ہو گیا، بات پوری ہو گئی، اعتکاف کا وقت پورا ہو گیا، چاند نکل گیا، اعلان ہو گیا، اعتکاف مکمل ہو گیا۔ اب آپ چاہے مسجد میں رہیں تب بھی مکمل ہو گیا، تو باہر نکلنے بھی ضروری نہیں ہے مسجد میں، باہر آنا ہے تو خاموشی سے طریقے سے باہر آ جائیں، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال قبول فرما لے۔ اب کچھ وقت باقی ہے تو صدقہ فطر کے حوالے سے چند باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس کی قبولیت کے لیے ہمیں ایک بڑا آسان اور سستا نسخہ عطا کر دیا۔ رمضان کے روزے ہم نے رکھے اور اس میں یقیناً کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کوئی مائی کا لال ہے جو کھڑا ہو کے کہتے جی میں نے ایسے روزے رکھے ہیں کہ بالکل پرفیکٹ؟ کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے جی۔ میں تو نہیں ہوں بھائی، کہ تو کان پکڑتا ہوں، میرے تو بڑا حال خراب ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے ہمارے روزوں کا کتنی غفلت ہو جاتی ہے، کیا معاملات ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم اور مہربان ہیں، صدقہ فطر بتا دیا کہ دیکھو تم عید کی نماز سے پہلے یا رمضان کے آخری 1-2 دنوں میں، عید والے دن سے 1-2 دن 4 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دو، تمہارے روزوں کی کمی کوتاہی کو قبول کر لیں گے۔ اور جس نے صدقہ فطر ادا نہ کیا اس کا روزہ لٹکتا ہی رہے گا، درمیان میں اوپر ہی نہیں جائے گا۔ جب یہ صدقہ فطر دے دے گا، کمی کوتاہی اللہ پاک ادھر سے پوری کروا دیں گے، چلو بھئی اس کو قبولیت کے لیے اوپر بھیج دو۔ تو صدقہ فطر میں کئی فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ، اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے، نبی کا طریقہ پورا ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، روزے جو اٹکے بھی ہوتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں، روزوں کی کمی کوتاہی جو ہے، غلطیاں، وہ کور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی عطا فرما دیتے ہیں، اور غریب لوگوں کے دعائیں ملتی ہیں، خوشی ملتی ہے، ان کے گھروں میں کچھ کھانے پینے کو پہنچ جاتا ہے، ان کے گھر میں کچھ بچوں کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ تو اتنے سارے فوائد ہیں صدقہ فطر کے۔ روزے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ روزے کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اب قیامت کا دن ہو، ہم اللہ میاں کے پاس جائیں، یا اللہ ہمارے روزے، اس کا بدلہ آپ نے دینا تھا،
پتہ لگے جی صدقہ فطر تو دیا نہیں تھا، وہ تو نیچے ہی رہ گئے، کتنی پریشانی ہوگی؟ دوبارہ روزے رکھ سکتے ہیں؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی۔ پھر پورا مہینہ بھوک، سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، سارا کچھ کیا، ایک تھوڑے سے صدقہ فطر کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے پورے مہینے کی محنت رک جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور صدقہ فطر اگر اللہ چاہتے تو بڑا اماؤنٹ، بڑی اماؤنٹ بھی رکھ سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ کو رکھا 2.5%، ٹوٹل مال کا 2.5%، کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو 2,500، 1 کروڑ روپے ہیں تو 2.5 لاکھ، 10 کروڑ روپے تو 25 لاکھ، یہ اس کی زکوٰۃ بنی۔ تو صدقہ فطر بھی اگر اللہ چاہتے تو زکوٰۃ سے زیادہ رکھ سکتے تھے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، روزے قبول کرنے تمہارے روزوں کی قبولیت صدقہ فطر سے لاؤ 5%، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کا تو دینا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا، بہت چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، مجھے ابھی پوری یاد نہیں، تقریباً 250، 300، 1000، 800 جو گندم کی ہے وہ 250-300 روپے کے قریب ہے، اور جو کشمش اور جو کی ہے اور کھجور وغیرہ کی وہ اس سے کچھ اوپر ہے، تو 1000، 1200، 1500 تک ہے، اس طرح سے کچھ 1800 تک ہوگی ایک آدمی کی پر ہیڈ۔ تو پر ہیڈ 250 روپے میں بھی کام ہو جاتا ہے بھائی۔ تو 250، 500 کو اماؤنٹ ہے آج کل کے زمانے میں کہ پورے مہینے کے روزوں کی قبولیت کے لیے بھی یہ آسانی مل جائے۔ تو یہ شوق سے دینا چاہیے اور پہلے دینا چاہیے، اور صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ کسی نے پہلے نہیں دیا تو واجب کے طور پر اس کو دینا تو ہوگا، لیکن اس کے بعد یہ جو پیچھے والی فضیلتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ذمہ داری ادا ہوگی کہ چلو اس نے ادا کر دیا، پہلے ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں ایک بنیادی فرق ہے، کئی 2-3 فرق ہیں لیکن بنیادی جو مین چیز ہے بہت ایک ہے۔ زکوٰۃ کن پہ واجب ہے؟ 4 چیزوں پہ: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد۔ سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد، ان 4 چیزوں کا، ان میں سے 2-3 چیزوں کا، چاروں کا ملا کے ٹوٹل 52.5 تولہ چاندی ہے، اس سے اوپر ہو تو زکوٰۃ ہے، اور سال بھی گزرا ہوا ہو تو زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کب ہے؟ سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد، ان چاروں چیزوں کا ٹوٹل 52.5 تولہ چاندی سے اوپر ہو، قرض لین دین جو سب پلس مائنس کر کے، تو اس شخص نے زکوٰۃ دینی ہے۔ صدقہ فطر کس نے دینا ہے؟ صدقہ فطر میں 5 چیزیں ہیں۔ کتنی؟ 5۔ 4 تو یہی ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت، نقد۔ 5ویں چیز کون سی ہے؟ گھر کا ضرورت سے زائد سامان۔ ان 5 چیزوں کی یا ان میں سے کئی چیزوں کی ویلیو ملا کے 52.5 تولہ سے اوپر چلی گئی تو صدقہ فطر دینا ہے۔ تو جب ہم اس کو اس انداز سے دیکھتے ہیں تو بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، تو جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے پاس زکوٰۃ واجب نہیں لیکن صدقہ فطر واجب ہے، کیونکہ وہاں 4 چیزوں کا خیال تھا، یہاں 5 چیزوں کا خیال ہے۔ اب گھروں میں کئی دفعہ سسرال سے چیزیں آئی بھی ہوتی ہیں، جہیز میں آئی بھی ہوتی ہیں، اور بچوں کے جہیز کے لیے رکھی ہوتی ہیں، ان کی ویلیو کئی لاکھ بھی ہوتی ہے، 10-10 سال سے پڑی ہوتی ہیں۔ اب زکوٰۃ کے لین دین میں تو وہ استعمال نہیں ہو رہی، لیکن صدقہ فطر کی کیلکولیشن میں اس کو کاؤنٹنگ ہونی ہے۔ تو یہ اس کا ایک بنیادی فرق ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے اور نابالغ پہ نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر یہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ 5 چیزوں کا نصاب آئے گا، 4 کا نہیں آئے گا، اور بالغ، نابالغ، مرد، عورت، مسافر، مقیم، جوان، بوڑھا، سب پہ آئے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کی زکوٰۃ اور بیوی کا صدقہ فطر کون ادا کرے؟ بہت سے عورتیں پوچھتی ہیں، تو بھائی وہ خود ادا کریں، سب سے بہتر ہے، شوہر ادا کر دے، بھائی والد ادا کر دے، بہن کا بھائی ادا کر دے، بیٹی کا شوہر ادا کر دے، بہن کا بھائی ادا کر دے، بیٹی کا والد ادا کر دے، بیوی کا شوہر ادا کر دے، ماں کا بیٹا ادا کر دے، تو یہ سب ٹھیک ہے، گنجائش ہے، کوئی اطلاع ہو کہ بھئی یہ ہے۔ ایک اور مسئلہ اس کے بعد میں بات پوری کرنے لگا ہوں، تو
ہمارے معاشرے میں نا بہت سی عورتیں مسئلہ پوچھتی ہیں، شادی ہو گئی، کچھ سسرال سے ملا، کچھ میکے سے ملا زیور، اور اس کے بعد وہ زیور جو ہے وہ ساس کے پاس آ گیا، یا بینک میں رکھ دیا، یا شوہر نے رکھ لیا، سسر نے رکھ لیا، اب اس عورت کے قبضے سے وہ نکل گیا، اب وہ کسی اور کے پاس ہے۔ بہت ساری جگہ ایسا ہے کہ ساس کہتی ہے بھی میں اس کو اپنے پاس رکھوں گی، قیمتی چیز ہے، سیف رکھنا ہے، یا بینک میں رکھوا دیا جاتا ہے، اس عورت کے پاس نہیں ہوتا۔ اب یہ عورت پوچھتی ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ میں دوں کہ نہ دوں؟ یہ زکوٰۃ تو دینی ہے، جب زیور ہے آپ کے پاس قبضہ ہے یا نہیں ہے وہ دیں، آپ دیں، آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب بعض عورتیں کہتی ہیں کہ جی میرا سونا میری ساس کے پاس ہے، یا میرے شوہر کے پاس ہے، یا سسر کے پاس ہے، یا بینک میں رکھا ہوا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی، کیونکہ پوچھو تو ڈانٹ پڑ جاتی ہے، تمہارا کام ہے یہ، ہمیں بھی پتہ شریعت کا، ہم کر لیں گے۔ بہو کی ہمت نہیں ہوتی اور پوچھے تو اس کو جناب دھتکار دیا جاتا ہے، ہمیں سکھانے آ گئی ہو۔ اس قسم کے بعض معاملات پیش آتے ہیں۔ اب اس میں عورتیں پوچھتی ہیں کہ بھئی اگر ہم یہ پوچھیں، ہم چاہتی ہیں کہ ادا کریں لیکن ہمیں نہیں پتا، اور حالات کے مطابق ہو رہے ہیں ادا، نہیں ہو رہے ہیں، ہمیں ڈاؤٹ ہے، ہم کیا کریں؟ ہم شک میں، ہم کیا کریں؟ تو بھئی یہ اہم معاملہ ہے، ان عورتوں کو بھی حکمت بصیرت کے ساتھ اس موضوع کو اچھے انداز سے بار بار تازہ کرنے کی ضرورت ہے، شوہر سے کریں، کوئی نہ کوئی طریقہ بنائیں کہ بھئی اس کی فکر رہے، اور باقی جنہوں نے سونا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جن کا اپنا ہے وہ ادا کریں، لیکن اگر کسی بہو کا رکھا ہوا ہے، بیوی کا رکھا ہوا ہے، تو بھئی اس کا بھی خیال کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ آپ بہو کو تو ڈانٹ دیں گے، چلو تمہارا کام نہیں ہے، لیکن معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، اور گھروں میں آپس میں ایک دوسرے کو محبتیں دینے کی ضرورت ہے۔ شریعت کا کوئی حکم ہے، شریعت کی کوئی بات ہے، اگر چھوٹے نے یا بہو نے یا بیٹے نے پوچھ لیے صرف اس لیے کہ وہ چھوٹا ہے، اس کو حقیر جاننا اور اس کو جھڑک دینا، یہ بھی اخلاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔